کہ جنہیں ہم پوجتے تھے تجھے چھوڑ کر فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو ان کے جھوٹے معبود ان کی باتیں انہی پر لوٹا دیں گے، یعنی ان کی بات انہی کو ماریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بت بھی کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی ان میں جان اللہ تعالی ڈالے گا، اور یہ بت جواب دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم ضرور جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، کل بروز قیامت یہ تمام مشرکین اللہ کی طرف عاجزی سے گر پڑیں گے، لیکن اس وقت گرنا اور توبہ کرنا کام نہ آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ من گھڑت باتیں اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے وہ باتیں ان سے گم ہو گئیں۔ یہ تو کہتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ہم اٹھے تو جنت ہمارے لیے ہوگی، یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لیں کہ من گھڑت تھیں، یہ ان کی منمانیاں تھیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا، ہم ان پر عذاب کو اور بڑھا دیں گے، فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب دیں گے، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، یہ آیت کریمہ ایک عاشق رسول کو رلانے والی آیت کریمہ ہے کہ اس دن ہر گروہ میں سے ان کی جانوں کے خلاف ہم ایک گواہ مقرر کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان تمام پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ رلانے والی اس مناسبت سے ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم برائی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک عاشق رسول کو شرمانا چاہیے کہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے ذہن سے کیا سوچ رہا ہوں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شرم رکھنی چاہیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب قرآن کو نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور جو اس قرآن کے لیے قربانی دیتا ہے، جو نیند کی قربانی دے رہا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے کام کاج کی قربانی دے رہا ہے، تھکن کی پرواہ نہیں کر رہا، اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے کرم سے اسے ضرور قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب وہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو ہر جمعۃ المبارک کے دوسرے خطبے میں اکثر مساجد میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظنون رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہو گئے۔ کئی کافر اس آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہوئے۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ جیسے کافر بھی جب اس آیت کریمہ کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مثل تو ہم نے کہیں سنا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں کا حکم دیا گیا، انصاف کرنا، نیکی کرنا،
احسان سے مراد نیکی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے، سرکشی سے روکتا ہے. 3 چیزوں سے روکا گیا: بے حیائی سے، برائی سے، گناہ سے، اور بغی مانے بغاوت، سرکشی سے. آپ دیکھیں کہ روکنے میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے بے حیائی ہے، اور اسی چیز کو کافروں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی جان جو ہے وہ بے حیائی سے رکنا ہے. مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بے حیائی کا سیلاب بہا دیا. اللہ تعالی ہم میں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اس سیلاب کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. مجھے بتائیے، ہمارا کوئی محسن اگر نصیحت کرے تو ہم اس کی نصیحت کو ٹھکرانے کی طاقت نہیں رکھتے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا، رسول اللہ کا فرما بردار رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں ان کی فرما برداری کروں گا. کیا ہم اس وعدے پر کاربند ہیں اور پابند ہیں؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسمیں پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو. اگر کوئی قسم کھا لے تو حتی الامکان قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر قسم توڑنا درست نہ ہو اور توڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے. قسم توڑنے پر اسے کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا، لیکن یہ کفارہ اس قسم کے بارے میں ہے جو فیوچر کی قسم ہو. کفارے کا بیان 7ویں پارے میں ہم سماعت کر چکے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور بے شک تم قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا چکے. اصلا تم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ضامن بنا دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تمہاری کیسے جرت ہوتی ہے کہ تم قسم توڑ دیتے ہو؟ یہ وہ لوگ خیال کریں بعد میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں. حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص سے ایک صحابی رسول نے بکری طلب کی. اس نے کہا یہ بکری میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا، تو آپ نے کہا میں 3 درہم تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا 3 درہم میں تو خدا کی قسم میں بکری نہیں بیچوں گا. تو ان صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے نہیں خریدنی. وہ جانے لگے تو اس نے بلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی اور آخرکار 3 درہم میں وہ بکری دے دی. پہلے قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم یہ بکری 3 درہم میں نہیں دوں گا، اور پھر بعد میں 3 درہم میں دے دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو مضبوط جوڑنے کے بعد اپنے سوت کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتی. عرب کے اندر ایک عورت تھی کہ جس کا ذہن خراب ہو گیا تھا اور اس کو وسوسے اور وہم بہت آتے تھے. یہ اپنی کنیزوں سے سارا دن انہیں حکم دیتی، وہ دھاگے سے کپڑا بناتے، اور جب وہ کنیزیں دھاگے سے کپڑا بنا لیتی تو اب دوپہر کے بعد ان کو حکم دیتی کہ ایک ایک دھاگا تم دوبارہ الگ کر دو. تو جو صبح سے لے کر دوپہر تک محنت کی ہوتی، شام تک وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی.
تو جس طرح وہ اپنے کپڑے کو ریزہ ریزہ کرتی بنائے ہوئے کپڑے کو، اسی طرح تم قسمیں کھا کر پختہ معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے کو ریزہ ریزہ نہ کرو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے، اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلے لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیتے، اور اب دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور معاہدے کی پابندی کا حکم دیا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو بزنس کے اندر ایک سودا طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فلاں سے دام زیادہ مل رہے ہیں تو ہیلے بہانہ کر کے سودا توڑ دیتے ہیں، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا، ایک چیز بیچ دی، اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کم میں بیچی ہے یا دام بڑھ گئے ہیں تو اب آپ اپنی طرف سے اس سودے کو توڑ نہیں سکتے، جو معاہدہ ہوا ہے چاہے زبانی ہوا ہے، اب آپ اس سے پھر جائیں گے تو یہ جہنم میں جانے والے کام ہے۔ لیکن ہماری مارکیٹ میں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، لینے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ چیز سستی ہو گئی تو وہ نکلنے کی کرتا ہے، اسی طرح دینے والے کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش فرماتا ہے، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے ایک چیز خریدی اب اس کے دام گر گئے، تو یہ ان کی آزمائش ہے۔ کیا اب بھی وہ اپنے معاہدے پر اور اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں؟ انسان کی زبان بڑی چیز ہے، وہ زبان دے چکا، اب وہ کیسے پھر جائے؟ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، جو فلیٹ دکانوں اور پلاٹس کے کاروبار ہوتے ہیں، اس میں اس قدر جھوٹ ہے، اس قدر فراڈ ہے، اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اتنا دھوکہ ہے، الامان والحفیظ، یہاں تک کہ لوگ داڑھی شریف رکھ کر بظاہر نمازی بھی ہیں، چلے داڑھی شریف نہیں ہے لیکن نمازی ہے، سر پر ٹوپی ہے، چلیں ٹوپی بھی نہیں نمازی بھی نہیں لیکن مسلمان تو ہے، تو مسلمان ہے یا نمازی ہے یا مذہبی شخص ہے، لیکن جب اس فیلڈ میں جاتا ہے تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، بہت بڑا فراڈی بن جاتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا اس میں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کاروبار میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، تو کاروبار چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تمہیں بتائے گا ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز خریدنی ہوتی ہے اس کے ہم عیب بلا وجہ بتاتے ہیں، جان بوجھ کے بولتے ہیں یہ تو ایسی ہے یہ تو ویسی ہے، اس کی کوئی تعریف ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور جو چیز بیچنی ہوتی ہے اس کا کوئی عیب جو ہوتا ہے وہ بھی بتانے کو تیار نہیں، اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیچتے وقت چیز کی جھوٹی تعریف کرنا اور خریدتے وقت چیز کی جھوٹی برائی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے، لیکن ہم اسے کاروباری ٹیکٹ اور سمجھداری اور ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا، عقل اور شعور دینے کے بعد دونوں راہیں روشن کر دیں کہ وہ کون سی راہ پر چلتا ہے۔ اگر ہدایت کی راہ پر چلتا ہے
تو یہ راہ اسے جنت لے جائے گی. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. گمراہ اسے فرماتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. اور اپنے معاہدے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو. یعنی معاہدہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو. اگر تم دھوکے باز بن جاؤ گے تو تم ہو مسلمان، اور جب مسلمان دھوکہ دے گا تو کافر جب یہ دیکھے گا کہ مسلمان دھوکہ دے رہا ہے تو اگر وہ اسلام کے قریب آ رہا ہوگا پھر بھی اس کے قدم پھسل جائیں گے. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. تو قدم مضبوط ہونے کے باوجود پھسل جائیں گے، اور جو کافر اسلام کے قریب آ رہے ہوں گے وہ اسلام سے ہٹ جائیں گے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. وَتَذُوقُ السُّوءَ. پھر تم عذاب چکھو گے. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. یقیناً یہ آیت مسلمانوں کو ہلا دینے والی ہے کہ مسلمان چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، چاہے مذہبی ہو یا چاہے مذہب کی گہرائی میں نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھے جب وہ چلتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. اور آج جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے، تو اس میں مسلمان تاجروں کا بھی حصہ ہے کہ ان کی دیانت داری، ان کے سچ کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. سری لنکا میں، اسی طرح بر صغیر میں جو مسلمان تاجر آئے ان کی دیانت داری کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہوئے. لیکن جب سے ہمارا کردار بگڑ گیا تو اب ہم اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں، لیکن کافر جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ حالت تو بڑی خراب ہے، کہ اتنا فراڈ. لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں. نیو یارک میں ایک وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا مسلمان، اس نے بہت قیمتی بریف کیس جس میں سمجھے کئی ہیرے تھے، جواہرات تھے اور بہت اس کی قیمت تھی، وہ اس نے واپس لوٹایا. اور پھر اس غیر مسلم خاتون نے جب اسے $100 انعام میں دینے کی کوشش کی تو کہا میں اپنی دیانت داری پر کوئی انعام لینا حرام سمجھتا ہوں. تو میڈیا نے اس خبر کو پیش کیا. تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان، لیکن آپ بتائیے اگر سارے مسلمان ایسے ہو جائیں تو کیا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نہ پھیلے؟ تو یہ مسلمان خیال کر لے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کئی کافر جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے. اسی طرح جو شخص مذہبی شخص ہے، جسے لوگ مذہبی سمجھتے ہیں، مثلا نمازی شخص ہے، اسے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اور ہمیں دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرے گا اور دین سے اور مذہب سے دور ہوگا تو ہم کتنے محروم ہوں گے، اور اگر کوئی ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آ جائے گا تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا کہ جب تک وہ اور اس کی نسلیں دین پر چلتی رہیں گی اور نمازی اور پرہیزگار رہیں گی ہمیں انشاءاللہ تعالی خوب خوب برکتیں ملیں گی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ تم نے ایک تو بددیانتی کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے کئی کافر جو اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے. ان کے کفر کے بھی تم گویا کہ ایک طرح سے ذمہ دار ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کردار نصیب فرمائے کہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو، ہمارا کردار اتنا پیارا ہو کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے خدا یاد آ جائے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے. مفتی اعظم ہند اعلی حضرت امام اہل سنت کے صاحبزادے شہزادے
حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ، آپ کہیں محفل میں جاتے تو بیان نہ فرماتے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بیان نہیں فرماتے تھے. اکثر آپ کہتے کہ جب لوگ بہت ضد کرتے تو آپ جا کر بیٹھ جاتے. اللہ نے آپ کے چہرے پر وہ نور دیا تھا اور آپ اس قدر باعمل تھے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے لوگ آپ کا دیدار کر کے کافر مسلمان ہو جاتے اور بے نمازی نمازی بن جاتے. یہ ان کا عمل تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، یہ نور تھا. تو ہم صرف زبان کے غازی ہیں، گفتار کے غازی ہیں. کاش ہم کردار کے بھی غازی بن جائیں. اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے. ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت کہ دنیا کی ساری دولت وہ تھوڑی ہے اسے حاصل نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. بس یہ تصور قائم ہو جائے کہ رب العالمین نے جو نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کی ہیں وہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں. اس حقیر، قلیل، بے وفا اور فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر ہم طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. ختم قادریہ شریف میں ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے یا باقی انت الباقی. اس وظیفے سے پہلے ہم یہ درس سنتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے. تو بندہ فانی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرے، کس قدر انسان نادان ہے. ما عندکم ینفد. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ فانی ہے. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ضرور بضرور ہم صبر کرنے والوں کو بہت ہی اچھا صلہ دیں گے اس کاموں کا بدلہ جو انہوں نے کیا. تو جو انہوں نے صبر کیا اس کام پر ہم انہیں اچھا صلہ عطا فرمائیں گے. صبر ایک تو مصیبت پر اور بیماری پر ہوتا ہے، اور ایک صبر ہے عبادت پر صبر ہے، اور ایک صبر ہے گناہ سے بچنے پر صبر ہے. نفس کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، اسے گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، ماحول اسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. لیکن بندہ ضبط کرے، برداشت کرے، صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. نفس کے لیے صبح اٹھنا یہ ایک بھاری عمل ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مشکل عمل ہے. لیکن بندہ اس مشکل پر صبر کرے اور رب العالمین کی عبادات بجا لائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے فضیلت ہے اور بہت بڑی یہ کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی گناہ سے بچنے میں بسا اوقات بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو اتنا زیادہ مجھے مال مل جائے گا، لیکن وہ جب جھوٹ نہیں بولتا تو بظاہر وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے. اس نقصان کو وہ صبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ بات حقیقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے، مگر وقتی طور پر اسے مشکلات ضرور آتی ہیں، اور وقتی طور پر ان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی اچھے عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو، اچھے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کا سکون، چین، اطمینان نیک شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ کل بروز قیامت ہم اسے دیں گے، یعنی دنیا بھی اس کی ثمر جائے گی اور آخرت بھی اس کی ثمر جائے گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ یوں تو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب کوئی شخص قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے دور ہو جائے اور وہ غور و فکر نہ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب قرآن پاک پر وہ غور و فکر کرے گا تو بندے کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کے درس میں بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے، بدن سست ہو جاتا ہے، اور درس سے باہر نکلیں اور جا کر بستر پہ لیٹ جائیں تو شاید 1 گھنٹے تک نیند نہ آئے، لیکن قرآن کے درس میں شیطان غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ہمیں درود شریف پڑھنے اور ذکر کرنے کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے درس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لیں، درس قرآن پاک بھی سنیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اگر آپ اس موقع پر اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں تو یہ منع ہے، اس سے علماء نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ درس قرآن پاک سننا یہ خود اللہ کا ذکر ہے، تو اس پر توجہ دی جائے، اور توجہ سے سننا ہم پر یہ لازم اور واجب ہے۔ لیکن ایسے موقع پر انسان ذکر شروع کر دیتا ہے، اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر درس قرآن کی کیسٹ لگائی جائے اور کوئی قرآن کا درس سننے کے لیے بیٹھے تو یوں بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ رحمان عز و جل کا دشمن ہے، لہذا یہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہمیں مقابلہ کر کے پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور ساری رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی درس قرآن پاک میں آتا ہے اور اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ آنا نہ چھوڑے، بلکہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے برابر والے کو کہے کہ دیکھیں اگر مجھے نیند آنے لگے تو آپ مجھے ہلا دیجئے گا، بہت زیادہ غلبہ ہونے لگے تو پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر درس سماعت کرے، کھڑے کھڑے نیند آنے لگے تو جا کر منہ دھو کر آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ درس میں آنا چھوڑ دے گا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرتا رہے گا آخرکار شیطان عاجز آ جائے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے،
شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور کامیاب نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں۔ جب شیطان کی ایک بات آپ مان لیں گے تو پھر یہ آپ کو باتیں منواتا ہی رہے گا، لہذا اس سے ہمیشہ کے لیے دوستی کا رشتہ توڑ دیجئے، اسے اپنا دشمن جانیے اور رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریے۔ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور تو مشرکوں پر غالب آتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت لے آتے ہیں، یعنی ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا، بنا لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا، دوسرا حکم بھی اللہ ہی کا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُدًى، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ انہم یقولون انما یعلمہ بشر، اور بے شک ہم جانتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر غار حرا میں جایا کرتے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک شخص حضور کو مل گیا اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن سکھایا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس شخص کی زبان عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ جس شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا، وہ ایک غیر عربی شخص ہے جس کو عربی نہیں آتی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، حالانکہ یہ قرآن کی زبان واضح عربی زبان ہے، اور ایسی عربی ہے اور اس کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ سارے عرب کے لوگ مل کر بھی اس قرآن کی آیت کی ایک مثل بھی نہیں بنا سکتے، یعنی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پر جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے یعنی مرتد ہو جائے، یقیناً وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ الا من اکرہ، مگر وہ شخص جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ایسا شخص اس عذاب سے بچ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور مسلمان یہ جانتا ہے کہ جس کافر نے اس کے سامنے پستول کو بلند کیا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے۔ اب وہ کہے کہ تو کفر بک دے، تو ایسے موقع پر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ کفر نہ کہے اور جان قربان کر دے اور شہادت کا رتبہ پالے، یہ عظیمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھنے کے باوجود زبان سے جھوٹ موٹ کافر کو دکھانے کے لیے کفر بول دے، تو ایسے شخص کی پکڑ نہیں کی جائے گی، وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر بول رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو اور مسلمان یہ خیال کرتا ہو کہ میں نے اگر کفر نہ بولا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا، تو پھر شریعت نے اجازت دی اور فرمایا من اکرہ، جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مضبوط ہے، تو پھر اس صورت میں کلمہ کفر بولنے سے، کہ زبان سے بول رہا ہے اور دل میں کفر نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی کلمہ کفر چاہے مذاق میں کہے، چاہے کسی طرح بھی کہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی صورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ کفر سے کھل گیا، یعنی جس کے دل میں کفر ہے اور وہ زبان سے کفر ادا کرے، حالت اکراہ کے اندر بھی، یعنی اگر کسی نے مارنے کی دھمکی دی اور اس نے زبان سے کفر کہا اور دل میں بھی اگر کفر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پس ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا، ان پر اللہ کا غضب زیادہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ، اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم پھر ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے
کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں بہت ستایا گیا، مکہ مکرمہ میں ستایا گیا، اور پھر انہوں نے مکے سے ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، انہیں اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک ان تمام معاملات کے بعد بھی آپ کا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی، جہاد کیا، صبر کیا، ہجرت کی، تو ان تمام معاملات کے بعد ان پر خصوصی اللہ تعالی کا فضل ہوگا اور انہیں خصوصی درجات عطا کیے جائیں گے۔ جسے دین کی راہ میں زیادہ ستایا گیا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کی آسان سی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو سجا لیا کہ داڑھی شریف رکھنا واجب ہے، اور داڑھی شریف کو ایک مٹھی سے کم کرنا یا مونڈ دینا یہ حرام اور گناہ ہے۔ تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو واجب ہے، داڑھی شریف رکھ لی۔ سارے خاندان والوں نے اس کی سپورٹ کی، سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چلے ہم تو محروم ہیں لیکن آپ نے رکھی، بہت اچھی بات ہے، یقیناً اسے داڑھی شریف رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور خاندان والوں نے جو اس کا سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا، ان خاندان والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس نے اس سنت کو اپنے چہرے پر سجایا، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ بھی آپ نے سنا کہ واجب بھی ہے، اس واجب پر عمل کیا، سارا خاندان اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں جا رہا ہے تو لوگ اس پر آوازیں کس رہے ہیں، محلے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ نور قرآن پاک سے منور ہو کر شرعی پردہ کر لیتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں آتی، تو یقیناً اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی ایک دوسری بہن ہے کہ جب وہ شرعی پردہ کرتی ہے تو چاروں طرف سے مخالفت ہوتی ہے، شوہر مخالفت کر رہا ہے، بھائی بہن مخالفت کر رہے ہیں، ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی کی مخالفت کو وہ خاطر میں نہیں لاتی، تو یقیناً جسے سنت پر عمل کرنے میں یا شرعی پردہ کرنے میں جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں جس قدر زیادہ دشواریاں آئیں گی کل بروز قیامت نامہ اعمال میں اس نیک عمل کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی، جبکہ ہجرت سے پہلے انہیں ستایا گیا، پھر ہجرت کرنا ایک مشکل امر، پھر ہجرت کے بعد جہاد کرنا، اور ہر معاملے میں صبر کرنا، تو اس لیے ان کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کل بروز قیامت ہر جان اپنی طرف ہی سے جھگڑا کرے گی، یعنی ہر جان کو اپنی ہی پڑی ہوگی کل بروز قیامت۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ کل بروز قیامت یہ دنیا کے لوگ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کے عمل کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جب ہر جان کو عمل کے مطابق حصہ ملنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ سچی پکی توبہ کر کے اچھے اعمال اختیار کرے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
وضرب اللہ، اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، مثلا مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ جو امن سے تھی اور مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا اس بستی کی روزی آتی تھی، رغدن بلا روک ٹوک، من کل مکان چاروں طرف سے، فکفرت بانعم اللہ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ پس اللہ تعالی نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا، لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے مزید نافرمانی کی، پھر بھوک اور خوف کو اس پر مسلط کر دیا گیا۔ بھوک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، لیکن خوف سے مراد یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار میں دیکھتا ہے کہ مسلسل اب مجھے نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس پر ایک انجانہ خوف اور اندیشہ مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دشمن کا خوف ہے، ظالموں کا خوف ہے۔ اس آیت کریمہ میں درس ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں بلکہ نعمتوں میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس بستی کی مثال پیش کی گئی، یہ بستی مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر حضور کی آمد تک مکہ مکرمہ میں کبھی بھی خوراک کی، اناج کی، غلے کی اور پھل اور سبزیوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ تھا، چاروں طرف سے پھل آتے، چاروں طرف سے اناج آتا۔ لیکن جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، تو ان پر بارشیں بند ہو گئیں، اور 7 سال 7 ایئرز ان پر قحط سالی ایسی مسلط ہوئی کہ یہ مردار کھانے لگے، مرے ہوئے جانور کھانے لگے۔ تو اس بستی والوں کو نصیحت کی گئی کہ کیا ان 7 سالہ قحط سالی میں تم نے عبرت حاصل کی کہ یہ قحط سالی کیوں آئی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے کفر کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نصیحت فرمائی تو تم اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب مسلط کیا گیا۔ مفسرین ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ شخص آ کر اسے نصیحت کرتا ہے اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تم کر رہے ہو یہ بہت ہی تمہارے نقصان دہ ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اب اس پر عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، قرضے مسلط کیے جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو بھی فرمایا کہ پھر اسے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کی مشکلات وقتی طور پر دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تباہی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور بے شک ان کے پاس
انہی میں سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فکذبوہ، پس انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فاخذہم العذاب، پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے، فکلوا، پس تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب روزی عطا فرمائی، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ شکر کے معنی ہمارے یہاں بڑے مختصر سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، یہ کہہ کر ہم فارغ ہو گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا بھی شکر ہے، مگر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں اس پر لازم ہے کہ وہ اس رب کی فرما برداری کرے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ اور نافرمانی نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر اللہ نے مردار کو حرام کیا، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور اس کی تفصیل ہم پچھلے پاروں میں سماعت کر چکے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور جو کوئی مجبور ہو، باغی نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس کی جان جا رہی ہو بھوک کی وجہ سے اور جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا لے تو وہ جائز ہے، لیکن دو باتیں ہیں۔ غیر باغن، وہ جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے نہ کھائے، بلکہ مجبور ہو گیا تو وہ صرف شرعی حکم کے مطابق جان بچانے کے لیے کھائے، اسے اس مردار میں کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے۔ ولا عادن، اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر دو لقموں سے جان بچ جاتی ہے تو تیسرا لقمہ کھانا اس کے لیے حرام ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ بھی اس صورت میں کہ جان بچانے کے لیے اور کوئی چیز اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر پتے کھا کر وہ جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، آپ خود سوچیں، آج جو لوگ حرام کمائی اور حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں مجبوری ہے۔ بتائیے کیا ایسی مجبوری ہے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسی مجبوریاں تو نہیں ہیں۔ جو شخص بھوک سے مر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ پتے کھا کر جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہے، اور پھر اتنا کھانا جان بچانے کے لیے جائز ہے کہ صرف جان بچ جائے، ایک لقمہ بھی اوپر کھانا جائز نہیں ہے۔ تو مجبوری کا نام لے کر ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں تو آج دنیا میں شاید کسی کو مطمئن کر دیں، لیکن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال، بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ
اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرنی، فاتحہ، 11ویں، عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں نہیں ہے، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور جس چیز کے بارے میں شریعت میں سکوت ہے، جس کے حلال ہونے اور حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ بھی ہمارے نزدیک وہ حلال ہے۔ حرام وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، تو اپنی طرف سے ناجائز کہنا، ناپاک کہنا یا حرام کہنا، یہ شریعت پر افترا کرنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی حرام کا دعویٰ کرے گا، ناجائز ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو دلیل اس پر پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت میں حرام نہیں قرار دیا گیا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ ایک آسان سی مثال ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، تو جائز ہونے کی دلیل ہمیں پیش کرنا لازم نہیں ہے، گو کہ جائز ہونے کے کافی دلائل ہیں، مگر جو ناجائز کہہ رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن و حدیث کی کون سی مضبوط دلیل تمہارے پاس ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب اگر جائز ہے تو آپ ثابت کرو، چلو ہم ثابت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کر پیش کرنا، کیونکہ کھڑے ہو کر پیش کرنا حرام ہے، بلکہ فرمایا درود و سلام پیش کرو، چاہے کھڑے ہو کر پیش کرو، چاہے بیٹھ کر پیش کرو، چاہے باوضو پیش کرو، چاہے بے وضو پیش کرو۔ ہاں، جتنی تعظیم اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے کسی حالت کو بیان نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ اس حالت میں پیش کرو گے تبھی جائز ہے اور اس سے ہٹ کر پیش کرو گے تو حرام ہو جائے گا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے یا بیٹھ کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے؟ یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے ادب کی بات ہے۔ اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا ناجائز ہوتا تو آپ جانتے ہیں ناجائز جہاں بھی ہو ناجائز ہوتا ہے، تو پھر مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو بتائیے بیٹھ کر سلام پیش کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں؟ تو اگر ناجائز ہوتا تو وہاں بھی ہمیں بیٹھ کر سلام پیش کرنے کا حکم ہوتا۔ تو اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا اور کوئی دلیل موجود نہ ہونا، یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے۔ متاع قلیل، یہ مختصر زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام کیا ان چیزوں کو جو آپ کو ہم نے اس سے پہلے بیان کی، یعنی یہودیوں پر اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، اسی طرح وہ تمام جانور کہ جن کے پاؤں میں پنجہ ہو یا انگلیاں ہوں، یعنی وہ تمام جانور جن کے پاؤں میں کھر نہیں ہوتے، یہودیوں پر وہ سب حرام تھے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئیں
ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئیں. ثم پھر ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے نادانی کی وجہ سے گناہ کیے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور وہ سدھر گئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی انسان کتنا بھی گناہگار ہو، سچی پکی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی جگہ پر گناہوں کی مقدار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. کان امتن، ایک امت تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فرد واحد تھے مگر آپ میں ایک امت کی خوبیاں موجود تھیں. قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً ہر باطل سے جدا تھے، ولم یک من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمہ، آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرمائی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک آخرت میں وہ ضرور مقرب بندوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مثال ہے کہ بندہ نیک اعمال کا مجموعہ ہو، برائیاں اس میں نہ ہوں، وہ اللہ کا فرما بردار ہو، ہر باطل سے جدا ہو، شرک اور کفر سے محفوظ رہنے والا ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو. جب یہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ایسی استقامت عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگا. دنیا کی زندگی میں اس کے لیے بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے الگ تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے تھے، ان سے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اور تم تو کئی بتوں کے پجاری ہو. اسی طرح یہودی عیسائی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں، اور یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان لوگوں پر قرار دیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. آپ نے سب سے پہلے ان سے فرمایا کہ پورے ہفتے میں جمعے کا دن تمہارے لیے سب سے افضل دن ہے، اور تم جمعے کے دن اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا. تو ان لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اور دن مقرر کیا جائے، اور انہوں نے جمعے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا. پھر انہیں یہ سزا دی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقرر کیا اس پر انہوں نے اعتراض کیا تو اس کی سزا دی گئی. فرمایا گیا کہ اب ہفتے کے دن اور رات میں تم کوئی دنیاوی عمل نہیں کر سکو گے، صرف
24 گھنٹے میں تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، لیکن وہ پھر معاہدے پر نہ عمل کر سکے۔ اور ان میں بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن کیا اور 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے اور پھر یہ بندر بنا دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان سب کے درمیان، ان تمام باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اچھی نصیحت سے انداز مراد ہے، یعنی بندہ قرآن کی بات، دین کی بات، حدیث کی بات، شریعت کی بات پیش تو کرے، لیکن اس کا انداز ایسا ہو جسے ہم کہیں یہ نصیحت کا انداز بہت اچھا ہے۔ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے سمجھنے کے بجائے سامنے والا مزید ضدی ہو جائے۔ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے 4 آدمیوں کے سامنے ٹوکنے کے بجائے تنہائی میں بڑے ہی پیار سے اسے عرض کیا جائے، اور پھر سمجھانے میں یہ دیکھا جائے کہ یہ ہم سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو ہر آدمی کے مزاج اور اس کے عمر کے تقاضوں کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بڑی عمر کے صاحب کو دیکھا کہ جو وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران ان سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ بڑے میاں آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، اب صحیح وضو کریں، یہ تو سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جس طرح کہتے وہ ان کے لیے درست تھا، کیونکہ شریعت آپ کے گھر میں نازل ہوئی ہے، آپ کے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ مگر دیکھیں آپ نصیحت کا کتنا پیارا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ ان دونوں مدنی شہزادوں نے ان بڑی عمر کے صاحب سے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھ کر بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ اچھا وضو کس کا ہے۔ مگر ٹھیک ہے، دونوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ بڑے میاں نے جب اس نورانی وضو کو دیکھا تو کہا کہ تم دونوں کے وضو تو نور علی نور ہیں، میرے ہی وضو میں خامیاں ہیں۔ تو دیکھیے نصیحت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر یہ سوچے کہ بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یا ماں باپ سمجھیں گے یہ اولاد ہے، ہم جس طرح چاہیں نصیحت کر دیں گے۔ تو اولاد کو بھی نصیحت کرنی ہو تو سوچیں، غور کریں کہ انہیں نصیحت کا کون سا اچھا انداز اختیار کریں جس سے یہ نصیحت ان کے دل پر اثر کر جائے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو اس کے 4 دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ گو کہ اولاد کی تو سعادت یہ ہے، عقل مند اور دانا اولاد کو والدین کی کسی بات کو وہ محسوس کرتی ہی نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ جس قدر ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اس ماحول میں پھر ہم نصیحت بھی کریں اس غلط اسٹائل میں اور انداز میں تو اور نقصان ہوگا۔ جو سعادت مند اولاد ہوگی وہ تو یہ خیال کرے گی کہ میرے والدین جس طرح بھی مجھے سمجھائیں میرے لیے سعادت ہے، لیکن جو دین سے دور ہیں وہ مزید دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا انداز اور گفتگو کا اسٹائل چاروں طرف سے دیکھ لیں کہ یہ اس سامنے والے کو ضدی تو نہیں بنا دے گا، وہ انانیت کا مسئلہ تو نہیں بنا لے گا۔ ہماری کوشش ہو ہم کر لیں، ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کافروں سے اگر بحث کرو تو اچھے انداز میں بحث کرو، یعنی
لڑنا جھگڑنا اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو تم بدلہ اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، یعنی بدلہ لینے میں برابری ضروری ہے۔ بدلہ لینے کا اختیار تو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، ضرور وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو صبر ہی میں عافیت ہے۔ وَاصْبِرْ، اور تم صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں کی باتوں پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے مکر و فریب سے تمہارا سینہ تنگ نہ ہو، یعنی تم اپنے حوصلے پست نہ کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، سبحان اللہ، جتنے بھی یہ مکر و فریب کر لیں، لیکن جو متقی شخص ہے اس کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک متقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب متقیوں کے ساتھ اللہ ہے تو پھر وہ کیوں گھبرائے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہو، اس کی رحمت ہے، اللہ تعالی کا کرم ہے، وہ پھر کیوں گھبرائے؟ اس کے لیے تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے۔